خاندانوں کو اب وسائل کی کمی، ملازمتوں کی کمی اور قبائلی جھگڑوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے آبائی علاقے کو ایک بار پھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ داعش کے گرفتار ہونے والے یا مار دیے جانے والے افراد کے خاندانوں کو کمیونٹی کے باقی افراد قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، جس کے باعث اس جھگڑے میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مقامی لیڈرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد کی بیوی اور بچوں نے ان کے داعش کے حامی بننے کی حمایت نہ کی ہو، لیکن پھر بھی ان کے گاؤں اور قصبوں میں رہنے والے افراد انہیں ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اب جب یہ خاندان واپس آ رہے ہیں تو کمیونٹی کے باقی افراد انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں، نہ ہی ان کے رشتہ دار انہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو کل تک داعش کے ساتھ تھے۔ بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مغربی عراق میں بہت سے خاندانوں کو زبردستی گھر واپس بھیجا جا رہا ہے، زیادہ تر ایسے گھروں میں جو تباہ کر دیے گئے ہیں اور وہاں بجلی اور پانی کی سہولت بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسی کمیونٹیز میں جو انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں داعش کے 10,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے، لیکن ان کے اہل خانہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں موجود بہت سے خاندان اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی گھر واپس جا سکیں گے۔ ہیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک، اردو، VOA۔